بتائیں آپ کو پولیو ہے, آپ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو آپ نے اتنا پوری رات کا سفر چل کے کیا؟ بالکل چل کے کیا ہے. کیسے کیا؟ بس اللہ تعالیٰ ہمت دیتے. ہمیں صرف ایک گھونٹ پانی کا پینے دیتے, وہ بھی 1 گھنٹے کے بعد. کچھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کتے وہاں کے ہوتے وہ بھی چھوڑتے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید باسط علی. آج میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے جن کو پولیو ہے, صحیح طرح یہ چل نہیں سکتی, لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا اور بارڈر کراس کر کے ٹرکی تک گئیں اور وہاں سے یونان تک گئیں. یہ یورپ کیوں پاکستان سے جانا چاہتی تھیں وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے؟ راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. مجھے یہ بتائیں آپ کی ٹانگوں کو کیا ایشو ہے؟ مجھے پولیو ہوا تھا بچپن میں, اور اس وجہ سے آپ صحیح چل نہیں سکتے؟ جی بالکل. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے بارڈر کراس کیا ہے اور آپ یورپ جانا چاہتی تھیں, اور آپ نے اس دوران آپ یونان تک پہنچ گئی تھی, لیکن وہاں سے آپ کے ساتھ جو واپس آنا پڑا آپ کو, وہ آپ بتائیں گی کیوں؟ کیسے آپ نے بارڈر کراس کیا اور کیسے سوچا آپ نے کہ میں یورپ جاؤں گی؟ میں جب یہاں سے لیگل طریقے سے گئی تھی ویزا لگوا کے ترکی, تو وہاں پہ جب میں گئی تھی تو وہاں پہ مجھے ویزا نہیں ملا تھا یورپ کا. ویزا لگا کے کس کا مطلب آپ بائی ایئر گئی تھیں یا ایئر گئی تھی ٹرکی؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر میں نے اپلائی کیا ویزے کے لیے, کیونکہ مجھے یہاں سے کنسلٹنٹ نے بولا تھا کہ آپ وہاں پہ ترکی آئیں, وہاں سے آپ کو TRC ملے گی, تو وہاں پہ ایزیلی آپ جا سکیں اس TRC پہ. جب میں وہاں پہنچی, ترکی پہنچی, میں نے TRC بنوائی, پھر میں نے اس پہ سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ٹیمپریری ہے, یعنی کہ یہاں پہ رہنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, یعنی پاکستان جا سکتے ہیں, واپس ترکی آ سکتے ہیں, وہاں آگے کہیں آپ اس پہ ٹریول نہیں کر سکتے. پھر میں وہاں پہ کچھ ٹائم رہی, میں نے جاب وہ ایک فیکٹری کے اندر جاب بھی کی. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے لوگ ایلیگل بارڈر کراس کرتے ہیں, جو آگے جاتے ہیں اٹلی, فرانس, ہر جگہ جاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہوتا ہے وہ یونان جاتے ہیں, ترکی کا بارڈر کراس کر کے یونان جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں نے ایسے سوچا, میں نے ایک کنسلٹنٹ سے بات کی, تو پھر ہم لوگوں نے ترکی کا بارڈر کراس کیا اور ہم لوگ یونان کے. فرسٹ بارڈر کیسے کراس کیا؟ ہم لوگ ایک ٹیوب ہوتی ہے, اس کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور بندے اس پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. ایک جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ ایک ٹیوب پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں بارڈر. وہ دریا ہے کوئی آگے؟ جی نہر ہے, اس نہر کو کراس کرنا, نہر کو کراس کرنا پڑتا ہے. اچھا, تو پھر وہ آپ نے کیسے کراس کیا؟ پھر وہ اسے ٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ 6 لوگ تھے, اور اس پہ ہم لوگوں نے نہر کراس کر کے آگے یونان تک چلے گئے, انٹر ہو گئے یونان تک. جی. تو پھر وہاں سے کیا ہوا کہ آپ آگے یورپ تک نہیں گئی؟ وہاں سے ایسا ہو کہ ہم لوگ پورا رات چلتے رہے. پہلے انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ 85 تک وہ ایک پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یونان کے اندر, ایک 85 ہوتا ہے, ایک 90 ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 85 تک آپ کو گاڑی پک کرے گی, لیکن جب ہم لوگ 85 تک پہنچ, ہم لوگ چل کے, انہوں نے رات کو بولا کہ ہاں ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. ہم لوگ کافی ٹائم تک چلتے تھے. جب سحری کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ کافی تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے. اتنی دیر میں پولیس کی گاڑی ہے, وہ ان کو شاید کو شک ہوا یا کیا اس طرح, وہ ویران سے جنگل میں آئے, انہوں نے پھر آ کے ہمیں پکڑ لیا. پھر وہ کیمپ لے کے گئے, پھر پورا دن ہمیں کیمپ رکھا, اور دوسرے دن رات کو. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو پولیو ہے, آپ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو آپ نے اتنا پوری رات کا سفر چل کے کیا؟ بالکل چل کے کیا ہے. کیسے کیا؟ بس اللہ تعالیٰ ہمت دیتے. اللہ نے ہمت دی. جی بالکل. ناظرین دیکھیں آپ, اگر آپ ان کے شارٹ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ہوں آپ نے ویڈیو میں کہ کیسے یہ چل رہی ہیں ویسے, اور انہوں نے پوری رات مطلب لگا دی بارڈر کراس کرنے میں. پھر وہاں سے یہ یونان تک. یونان جب آپ پہنچی تو واپس کا راستہ آپ نے کیوں واپس کیا ٹرن؟ جب یونان پہنچی تو ہم لوگوں نے تو نہیں کیا, ہمیں جب پولیس پکڑ کے لے کے گئی تھی, انہیں دن کو ہمیں وہاں پہ رکھا کیمپ پہ. ٹھیک ہے, رات کو 12 بجے انہیں ڈپورٹ کر کے ہمیں ترکی پھینک دیا. تو پھر ہم لوگ ترکی آ گئے. مطلب آپ کو وہاں پولیس نے اریسٹ کر لیا؟ اور ہم لوگ انہوں نے کیس ویس نہیں کیا؟ نہیں, وہ کیس نہیں کرتے. جو ترکی کی پولیس ہے اس کی نسبت یونان کی پولیس اچھی تھی, کچھ بہتر تھی. واپس جاؤ. ہاں وہ بھیجا تھا, لیکن وہ اچھی تھی, مطلب نا اخلاق بھی ان کا اچھا تھا. جیسے ترکی میں آتے ہیں نا کچھ لوگ, ان کو پکڑ کے ان کو مار, مطلب وہ بڑا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ذلیل کرتے ہیں نا, وہ بھی مارتے ہیں. وہ لڑکوں کو مارتے ہیں, لیکن لڑکیوں سے کچھ نہیں کرتے. لڑکیوں کو مارتے ہیں؟ لڑکوں کو مارتے ہیں بہت زیادہ یونان کی پولیس. ٹرکی والے لڑکیوں کو مارتے ہیں؟ نہیں, لڑکیوں کو نہیں مارتے, لیکن ان کا مطلب ایسے کہ سنگ دل ہوتے ہیں یہ لوگ. سنگ دل ہوتے ہیں. اوکے, تو پھر آگے کیا آپ واپس جب پاکستان, اب یورپ جانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل یورپ جانا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یورپ, آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ پاکستانی چاہتا ہے کہ میں یورپ ہی جاؤں.
پاکستان کے حالات کی وجہ سے؟ जी बिल्कुल ऐसे ही है. اچھا تو آپ کو کیا لگا آپ کے حالات میں کیا ایشو ہے جو آپ پاکستان چھوڑ کے آگے؟ تو آپ سپورٹر کس کی ہیں آپ، عمران خان یا نواز شریف؟ پہلے تو عمران خان کی تھی تو ابھی سوچ رہی ہوں کس کی بنوں. ابھی مطلب سارا آپ کا وہ چینج ہو گیا؟ جی بالکل چینج ہو گیا. چلیں وہ آپ کا پرسنل ہے، ووٹ آپ کا حق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ دوبارہ یورپ جانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کروں گی اب. اچھا آپ نے ماشاءاللہ جو آپ کو پولیو بھی ہے، آپ صحیح چل نہیں سکتی، پھر بھی آپ نے بارڈر کراس کیا. ان خواتین کو آپ کیا میسج دیں گی جو جن کے سب کچھ صحیح ہیں، سلامت ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں کرتی، وہ اس سوسائٹی سے لڑتی نہیں ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتی؟ دیکھیں جب تک انسان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوگی تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان کو ہمت کرنی چاہیے. دیکھیں رب تعالیٰ بھی جب آپ ہمت کریں گے وہ آپ کو دے گا. میں نے کوشش کی تھی، میں پہنچی. دیکھو پہنچنا نہ پہنچنا نصیب کی بات تھی، لیکن میں نے کوشش کی. ایک اتنا مشکل راستہ شاید جو لوگ یہاں مجھے دیکھ رہے ترکی کا، جنہوں نے ترکی سے یونان لوگ گئے، وہ بتا سکتے ہیں کتنا مشکل راستہ. راستے میں آپ کو کیا کیا تکلیفیں آئی تھیں؟ اس راستے میں بہت سی، کبھی گرنا بھی ہوتا ہے رات کو جب ہم لوگ کافی زیادہ تھک جاتے تھے. اور ہم جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جو ایجنٹ جس کو بولتے ہیں ٹینکر، وہ ہمیں صرف 1 گھونٹ پانی کا پینے دیتے ہیں، وہ بھی 1 گھنٹے کے بعد. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر پانی پی لیں گے تو زیادہ آپ چل نہیں سکتے. 1 گھنٹے بعد آپ نے صرف 1 گھونٹ پانی پینا ہے بس. اور وہ گلا خشک نہ ہو. اور آپ جی بالکل. اور کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ پانی پی لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ کی سانس پھول جاتی ہے. اس لیے ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر. اور کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ اور کافی زیادہ جنگل تھا جس میں کافی ڈر تھا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب ان کی گاڑیاں آتی تو ہم جنگلوں میں لیٹ جاتے تھے. ادھر کتنے لوگ تھے آپ ٹوٹل؟ ہم لوگ 6 تھے، جن میں سے تو آپ کو وہاں مار بھی سکتے تھے؟ مطلب وہ اگر پکڑے جاتے تو آپ کو بالکل مار سکتے تھے. اور کچھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کتے وہاں کے ہوتے وہ بھی چھوڑتے تھے. اس طرح بھی خطرناک راستے تو بہت خطرناک تھے، لیکن ہمت نہیں ہاری. 1 بار نہیں بلکہ 3 بار میں نے ان راستے پہ گئی. 3 بار؟ جی. تو آپ کو ڈر ور نہیں لگتا؟ نہیں ڈر نہیں لگا. بس اللہ پہ امید تھی کہ شاید بارڈر کراس کر کے مشن پورا ہو جائے گا. آپ کا ایم ہے یورپ جانا؟ ہاں بالکل پورا ہو جائے. اللہ کرے آپ کا یہ ایم پورا ہو اور آپ اسی طرح خواتین کے لیے ایک مثال بن جائیں کہ میں یورپ جا کے رہوں گی. پاکستان سے یورپ جانے کی یہ جو لڑکی ہیں، یہ صوفیہ ان کا نام ہے جی. یہ پاکستان کی بیٹی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان سے یورپ جائیں اور یہ ان کی زندگی کا مشن ہے. یہ چل صحیح نہیں سکتی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا میرے راستے میں کچھ بھی آ جائے، اگر جہاز سے جا سکتی ہوں تو میں جاؤں گی، اگر نہ آیا تو میں بارڈر ایسے ہی کراس کر کے، لیکن جانا ہے. انہوں نے زندگی اپنی مشکل میں ڈال لی ہے. کہتی ہیں وہاں پر ان کے جو فوجی آ گئے یونان، راستے میں جتنے بھی آتے ہیں وہ مارنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جنگل کراس کیے ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے پانی 1 گھنٹے بعد پیے. کھانا بھی تھوڑا سا ہوتا تھا، وہ بھی 3-4 گھنٹے کے بعد بٹھاتے کہ جب ان کو ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ٹائم. آپ کو پیسے کتنے لگے؟ پیسے تو ان کو جب پہنچ کے دینے پڑتے تھے. کتنے ہیں؟ انہوں نے 4 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی. 4 لاکھ ٹکٹ کروائیں پہنچ جائیں؟ وہ بھی صرف یونان تک، ترکی سے یونان تک کی. 4 لاکھ. کام کریں دبئی تک آپ ٹکٹ لیں پہلے، وہاں سے پیسے کمائیں پھر آگے چلے جائیں. بالکل. کیونکہ دبئی کا ٹکٹ پہ آپ کو اتنا پیسہ لگنا ہی نہیں لگتا. صحیح بات. اور آپ کو کم پیسوں میں یہ شارٹ گیم نہیں ہے ویسے؟ بالکل شارٹ. اپنی لائف کیوں آپ وہ خراب کر رہی ہیں؟ آپ شارٹ کٹ کیوں؟ یہ عرب کنٹری اور وہ یورپ کنٹری ہے. نہیں عرب سے بھی آپ یورپ جا سکتی ہیں. وہاں دبئی میں آپ پیسے بنائیں نا، پیسے وہاں محنت کریں، کیونکہ آپ نے وہاں بھی ٹرکی میں بھی جاب کی ہے. آپ دبئی کا ٹکٹ اتنے میں لیتی اور وہاں جا کے آپ سال ایک پیسے کما کے اگلے سال چلے جاتے. جی بس وہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا تھا. اچھا شارٹ کٹ انہوں نے استعمال کیا، اس شارٹ کٹ سے یہ واپس ہو گئی. لیکن اب ان کا مشن ہے. سٹوری یہ ہے کہ ان کی ہمت اتنی ہے کہ یہ چل نہیں سکتی اور انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ بارڈر کراس کیا اور پوری رات یہ چلتی رہی ہیں. راستے کی جتنی بھی مشکلات تھی وہ طے کی اور کر کے یہ یونان تک پہنچی. امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو لازمی ان کی ہمت کی پسند آئی ہوگی. ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کا نام کیا ہے؟ نور فاطمہ. اس کا لنک میں کمنٹ میں دے رہا ہوں اور آپ جائیں ان کا چینل دیکھیں اور ان کی موٹیویشنل سٹوریز وہاں پر جو ہے وہ سنیں، کیسے یہ بارڈر کراس کرتی ہیں اور کیسے یہ یونان تک جائیں گی. ہر دن کا آپ کو یہ ساری جو ہے ڈیٹیلز بتائیں گی. فی الحال مجھے اور صوفیہ کو اجازت دیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.